لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسن ابن علی علیہ السلام ان العرش سریری والاحمد ضمیری والعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری ان شئت اقل لک سیری صلوات پڑھیں محمد گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ذوالفقار حسین ابن سید امتیاز حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند مل جل کر آپ حسن معزز سامعین حضرات و برادران ایمانی، میں نے آپ کے سامنے امام حسن علیہ السلام کے خطبے کا ایک فقرہ آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، چونکہ مولا حسن اور رسول خدا کی شہادت کے تاریخ ایام چل رہے ہیں، لہٰذا میں نے امام کے ہی فقرے کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اب چونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا تمہیداً آپ کے سامنے ایصال ثواب اور مجلس موت کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ دیکھیں تو ایک نہیں کئی مرتبہ سیوم ہوا، 10واں ہوا، 20واں ہوا، مہینے کی مجلس، چیلم کی مجلس، چھمائی کی مجلس، برسی کی مجلس۔ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بس اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے کہ ہم یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو ہمارا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو یہ جو مجلسیں ہیں انہیں ایصال ثواب کے لیے مرکزی حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ مرکزی حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہوتا یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور کہتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتا۔ ہر شے کو فنا ہونا ہے، انسان کو بھی موت آنی ہے، بس کسی کو پہلے آ جا رہی ہے، کسی کو بعد میں آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، میں بات کو عرض کروں آپ کے سامنے، علماء نے، فلاسفرز نے موت کی جو تشبیہ دی ہے، موت کی جو ڈیفینیشن کی ہے، اس کی تشبیہ دی ہے اندھیرے سے۔ کیا دی ہے؟ کس سے دی ہے؟ کہ اندھیرے سے موت کی تشبیہ دی ہے۔ میں ایک بات کو عرض کر کے جلدی سے بات کو عرض کروں گا آپ کے سامنے، وہ یہ کہ اسے مجلسوں کو مرکزی حیثیت بالخصوص ایصال ثواب کے لیے کیوں دی گئی ہے۔ عرض کرتا ہوں، سنیے گا کہ تشبیہ کیسے دی گئی؟ اندھیرے سے دی گئی۔ کس کو؟ موت کو۔
علماء سے جب پوچھا گیا، دنیا کے فلاسفرز سے لوگوں نے جب پوچھا کہ بھیا یہ بتاؤ کیوں اسے اندھیرے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو فلاسفرز نے جواب دیا، دنیا کے لوگوں نے جواب دیا کہ موت کو اندھیرے سے تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ جس طرح سے ایک بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے، اسی طرح انسان اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ کیا فلسفہ بتایا دنیا نے ہمیں! جس طرح سے ایک بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ یہ تھا دنیا کا نظریہ۔ جب یہ دنیا کا نظریہ ہمارے علماء کے نزدیک پہنچا، ہمارے محققین کے نزدیک پہنچا، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں دنیا کے فلاسفرز، بالکل ٹھیک فرماتے ہیں دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، مگر یہاں پر ایک بات اگر اور ایڈ کر لی جائے، جس طرح سے بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے، اسی طرح سے انسان اپنی موت سے گھبراتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، جبکہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے ہمارے عقیدے میں، دنیا کے عقیدے میں بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے بچے کو اگر اندھیرے میں بھیجنا ہو، بچے کو بتا دیا جائے کہ جاؤ اس اندھیرے میں، تمہارے ماں باپ وہاں موجود ہیں، تمہارا باپ وہاں موجود ہے، تمہارے اپنے وہاں موجود ہیں، تو دنیا سے اگر سوال کیا جائے گا کہ بچے کو اگر معلوم ہے کہ فلاں جگہ اندھیرا ہے، وہاں جانے پر میرا باپ مجھے مل جائے گا، وہاں جانے پہ میرا باپ مجھے مل جائے گا، تو اب بتانا دنیا والوں، کیا اس بچے کو اس اندھیرے میں جانے سے ڈر لگے گا؟ کہ نہیں ڈر لگے گا؟ کیوں نہیں ڈر لگے گا؟ کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہو گیا، اس بات پہ اطمینان ہو گیا کہ اس اندھیرے میں جانے سے میرا باپ مجھے مل سکتا ہے، میرا باپ مجھے مل سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ پورے تمام دنیا کے مسلمانوں میں صرف شیعان علی ایسے ہیں جنہیں اپنی موت سے خوف نہیں آتا، وہ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جس طرح سے ایک بچے کو اندھیرے میں جانے سے ڈر نہیں لگتا، اسی طرح سے ایک علی کے چاہنے والے کو اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں، اب زمانے کے اعتبار سے ایک بات عرض کر دوں، ابھی موت کا پتہ چل جائے تو شاید کہ ابھی پتہ چل جائے کہ ابھی پنکھا گرے گا، چھت گرے گی، ہماری موت ہو جائے گی، ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم روڈ پہ کھڑے ہیں، یہاں کھڑے رہیں گے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے، تو ہم بھاگ جائیں گے۔ نہیں، دیکھیے میرے عزیزو، یہ ہے فطرت کا تقاضا کہ انسان ہر موقع پر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر موقع پر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہتا کیا ہے کہ بچ جائیں، چاہتا کیا ہے کہ بچ جائیں، مگر جس دن موت لکھی ہوگی اس دن بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا۔ اچھا، یہ جو موت کا ڈر ہے، جو موت کا خوف ہے ہر انسان کے دلوں میں، یہ جو بیٹھا ہوا ڈر ہے، کربلا کے میدان کے بعد توجہ رہے، کربلا کے میدان میں آقا حسین نے جو قربانی پیش کی، پہلی بات۔ دوسری بات، مولا کائنات نے جو مسجد سے اعلان کیا فزت ورب الکعبہ۔ بھائی دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی بھی انسان اپنی موت کے وقت یہ نہیں کہتا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ توجہ رہے، یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے آخری لمحے میں بھی کہہ رہے ہیں مولا کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں، اچھا اب اگر کوئی مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اسے کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مرکزی حیثیت کیا ہے ایصال ثواب کی؟ مجلس امام حسین۔ کیوں رکھا گیا اسے مجلس حسین کو؟ بالخصوص ایصال ثواب کے لیے۔ بھائی ایصال ثواب کے لیے اور بھی کام کیے جا سکتے ہیں۔ مسجد ہے، مسجد میں قالین بچھوا دیجئے، مسجد کا فرش بنوا دیجئے، مسجد کا چھت بنوا دیجئے، یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ آپ راستہ خراب ہے، راستہ بنوا دیجئے، یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، اس کی فیس بھی جمع کر سکتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ کوئی غریب ہے، یتیم ہے، اس کی آپ جو ہے مدد کر دے رہے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ آخر ان مجلسوں کو ہی مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہوئی کہ ہر قدم پر جنازہ گھر سے نکلا مجلس، قبرستان پہنچے مجلس، اگلا دن آیا مجلس، 10واں آیا مجلس، 20واں آیا مجلس، مہینہ آیا مجلس، چہلم آیا مجلس، 6 مہینہ ہوا مجلس، 1 سال ہوا مجلس۔ اب تو یہ ہو گیا کہ ہر سال ہونی ہے۔ توجہ رہے، یہ ہو گیا کہ ہر سال ہونی ہے ایصال ثواب۔ تو اسے مرکزی حیثیت جو دی گئی تو کیوں دی گئی؟
تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ ہمارے کیفی بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، حسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ بتائیے، اب ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، میں سب کا نام نہیں جانتا، جن کو جان رہا ہوں تعلق کرنے والے لوگ ہیں، قریب جانتا ہوں، سنیے گا بات کر رہا ہوں کہ اگر اس مجلس کا وعدہ لیا گیا مجھ سے تو سب سے پہلے کیا کام ہوا؟ سب سے پہلے انسان کام کیا کرتا ہے، ارادہ کیا کہ ایک مجلس کرنی ہے، تو انسان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ذاکر کون رہے گا، پڑھوانا کس سے ہے، پھر اس کے بعد گھر میں کروانی ہے یا مسجد میں کروانی ہے، گھر میں کروانی ہے یا بارگاہ میں کروانی ہے، ذاکر کا انتخاب ہو گیا اور جگہ کا انتخاب ہو گیا۔ اب جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، سوسمان، ریشمان، نوابر، ان سب کو بلا لیا، ایک پوسٹر چھپ گیا۔ اب تو وہ دور ہے کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹر چلا دیا جا رہا ہے، واٹس ایپ پہ پوسٹر چلا دیا جا رہا ہے، جو بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی چھپوا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں پوسٹر چل گیا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا، مولانا کو بھی بھیج دیا گیا، تمام لوگوں کو بھیج دیا گیا پوسٹر، ٹھیک، آپ نے دیکھ لیا کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت پہ فلاں ذاکر آئے گا، وہ مجلس خطاب کرے گا، ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا ہماری اور آپ کی زندگی میں، یہی ہوتا ہے نا میرے بھیا، سب لوگ اگر گواہی دیتے رہے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، یہی ہوتا ہے۔ ہر انسان جو ہے کیا کرتا ہے، مجلس جس کے یہاں سے بھی ہوئی، ایصال ثواب کی مجلس، اگر میں کوئی بھی مجلس ہوئی، اگر ایصال ثواب کی مرکزی حیثیت کیوں ہے، میں یہ بتانے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ کام کر دیا گیا کہ پوسٹر چھپ گیا، سب جگہ پہنچ گیا، تاریخ آ گئی، مجلس کی تاریخ آ گئی، مومنین نے آنا شروع کر دیا ٹائم پر، اپنے مومنین آ گئے مجلس میں۔ یہ جو آپ نے پوسٹر چھپوا کے بلوایا لوگوں کو، توجہ رہے، ابھی آپ کے سامنے 40 آپ حضرات نے اپنے اپنے وطن میں کیا ہوگا، اور کچھ حضرات کربلا معلیٰ بھی گئے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی وہیں موجود ہیں، میں باتوں کو عرض کروں آپ کے سامنے اس کی مناسبت سے بھی۔ اور ہوا کیا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ آ گئے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ حسن بھائی نے جن لوگوں کو بلوایا تھا کیا صرف وہی آئے ہیں؟ توجہ رہے، میں بہت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کیا حسن بھائی نے جن لوگوں کو بلوایا تھا صرف وہی لوگ آئے ہیں؟ نہیں، کچھ الگ سے بھی آئے ہیں۔ اچھا لفظوں کو بدلوں میں آپ کے سامنے، کیا جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں صرف وہی آئے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ میری بات تک، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں صرف وہی لوگ آئے ہیں؟ کیا نہیں؟ کیا جو دکھائی دے رہے صرف وہی نہیں ہے؟ کچھ ایسی بھی ذوات ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، نہیں غور کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا فرشتے ہیں؟ اور کون ہے؟ کیا معصومین علیہ السلام ہیں؟ اور کون ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام ہیں؟ تمام انبیاء، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حسین ابن علی کا ہو رہا ہے نا۔ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اے آدم کے وارث تم پہ میرا سلام، وارث کی مجلس ہو آدم نہیں آئیں گے، آدم کے وارث کی مجلس ہو نہیں آئیں گے، نوح کے وارث کی مجلس ہو نہیں آئیں گے، ابراہیم کے وارث کی مجلس ہو نہیں آئیں گے، اسماعیل کے وارث کی مجلس ہو نہیں آئیں گے، اور موسیٰ کے وارث کی مجلس ہو نہیں آئیں گے، عیسیٰ کے وارث کی مجلس ہو نہیں آئیں گے۔ پتہ کیا چلا آپ کو؟ نبی کتنے ہیں؟ توجہ میرا عزیز، نبی کتنے ہیں؟ کا 1,24,000، 1,24,000۔ توجہ رہے، میں بات کو عرض کر دوں آپ کے سامنے، ایک نتیجہ بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ اس مسجد کے اندر جتنا دائرہ ہے، انصاف سے بتانا، کیا 1,24,000 آ سکتے ہیں؟ کیا 1,24,000 آ سکتے ہیں؟ کیا نہیں آ سکتے؟ کیا یہی تو کمال ہے مجلس حسین کا، یہی تو کمال ہے حسین ابن علی کی ذات کا، اس چھوٹے سے عزا خانے میں اور مسجد کے اندر ہمارے عقیدے کے مطابق 1,24,000 حسین کے مجلس میں جب آ سکتے ہیں تو 7 کروڑ حسین کی کربلا میں کیوں نہیں؟ کربلا میں کیوں نہیں آ سکتے؟ کہ 7 کروڑ پچھلے 2019 کا یہ ریکارڈ ہے، اس سال کا ریکارڈ تو ابھی بہرحال پتہ ہے سننے میں آ رہا ہے، 10، 11، 12 ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، بات کو اور آگے بڑھو۔ میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسے مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ سنیے، مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ تو اب کے عقیدے کے مطابق ہوا کیا؟ معصومین آئے، فرشتے آئے،
انبیاء آئے، سب آ گئے، اور میں ممبر پہ آتے ہی خطبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام میں نے کیا کیا؟ گزارش ہے آپ سب سے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید یا سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجئے۔ یہی کہا نا ہم نے خطبے کے بعد، تلاوت کر دیجئے۔ کیا ہم نے محسوس کیا کہ یہ تمام انسانوں سے گزارش ہے؟ نہیں غور کر رہے ہیں۔ ہم نے کس سے گزارش کی ہے؟ کہ سب سے، کہ جتنے آئے ہیں سب سے، جو دکھائی دے رہے ہیں ان سے بھی، جو نہ دکھائی دے رہے ہیں ان سے بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بات کو عرض کروں آپ کے سامنے، یہی پر روک دیتا ہوں، اس بات کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں آپ کے سامنے۔ کہ مثال کے طور پر مان لیے مجلس ہو رہی ہے، ابھی میں محتمم اپنے حسن بھائی سے کہوں کہ مجلس کے بعد تبرک میں بانٹوں گا، اگر میں کہہ دوں کہ تبرک میں بانٹوں گا، آج کام کیجئے، اور میں کہنے لگوں کہ ایسا ہے کہ دروازے پہ کھڑا ہو کے میں کہہ دوں کہ جب تک آپ حضرات ہمیں سورہ الحمد و سورہ توحید سنائیں گے نہیں تب تک جانے نہیں دیں گے، تبرک دیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ کہ یاد سب کو ہوتی ہے، توجہ ہے، مگر ایک چیز ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، اگر کوئی مجلس ہو، مجلس کے بعد یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کسی سے کہتے ہیں بھیا زیارت پڑھا دیجئے، سب کو یاد ہوتی ہے، مگر جب ایک بیک کسی کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں خوف کہیں ایسا نہ ہو کہ زبر، زیر، تشدید، جزم کچھ گڑبڑ ہو جائے، ایک دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ میں کھڑا ہو گیا تبرک بانٹنے کے لیے، ایک ایک کو میں بلانے لگوں کہ بھیا میں بانٹوں گا، ٹھیک؟ اب ہر انسان گھبرائے گا کہ ارے مولوی صاحب آج یہ کیا کام کر دیا آپ نے، ارے کوئی ابھی بانٹ دیتا، آپ یہ سورہ سننے لگے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں اور آپ کو، اچھا یہ آپ کی کنڈیشن بتا دی، میں اپنی کنڈیشن بتا دوں، میں اپنی کنڈیشن، ذاکرین کی کنڈیشن، علماء کا، ان سے بڑا کوئی عالم بیٹھا ہو، اگر وہ کہہ دیں کہ یہ سنا دیجئے، ایک خوف تو ہوگا نا کہ ایک بزرگ عالم دین، ایک استاد ہمارا بیٹھا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں ذرا سا خیال آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہلکا سا زیر زبر میں فرق آ جائے اور استاد ہمیں بزرگ عالم دین ہم سے کہیں کہ یہ کیا تم نے زندگی بھر علم حاصل کیا ہے، تمہارے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں۔ توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے پڑھے ہوئے پہ یقین نہیں، توجہ رہے، ہمیں اور آپ سب کو اپنے پڑھے ہوئے پہ یقین نہیں ہے۔ کیوں نہیں یقین ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑی سی کمی رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مجلسوں میں آ گئے، مرکزی حیثیت کیوں رکھی گئی ایصال ثواب کے لیے؟ مجلسوں کو کا اس لیے مرکزی حیثیت رکھی گئی کیونکہ ہم مجلس کر کے حسین ابن علی کا فرش بچھا کر کے معصومین کو بھی بلاتے ہیں، انبیاء کو بھی بلاتے ہیں، فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں۔ اگر ہم میں کمی رہ گئی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ دی کہ ہمارے سامنے وہ بھی بیٹھے ہیں جو نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، جو نوک نیزہ پہ بھی قرآن کے پڑھنے والے ہیں، کیا ان سے غلطی کا امکان ہے؟ کہ بالکل نہیں ہے۔ ہم سے غلطی کا امکان ہے کہ قرآن پڑھنے میں ہم سے غلطی ہو جائے، آپ سے غلطی کا امکان ہے کہ قرآن پڑھنے میں آپ سے غلطی ہو جائے، مگر ان سے غلطی کا امکان ہے؟ کہ ان سے غلطی کا امکان ہے جو آتے ہی آغوش رسالت میں کہے یا نبی اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، انجیل سناؤ؟ ہے کسی میں گنجائش یہ کوئی بات کہ ہے کسی میں دم جو یہ کہہ دے کہ ان کے پڑھنے میں شک و شبہ ہے؟ کہ نہیں، کہ دنیا کے بچے پیدا ہوں، توجہ رہے، عام انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، زندگی میں ترقی کر کر کے انسان آگے بڑھا، ترقی کتنی کر لی کہ جوانی کے منزل میں آنے کے بعد انسان اس منزل میں پہنچا کہ دنیاوی علوم کو حاصل کر کے دنیا کی ترقیوں تک پہنچ چکا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیدا ہوا تو جاہل تھا، جب جوانی کے منزل میں آیا تب وہ عالم ہوا، مگر ایک ذات میں نے آپ کے سامنے بتا دی، جب پیدا ہوا تو بھی عالم، جب جوان ہوا تو بھی عالم، جب پیدا ہوا تو علم کا یہ عالم کہ نبی کے آغوش میں آ کر کے کیا فرمایا کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن سناؤ۔ جوانی کا یہ عالم کہ عام انسان جوانی میں جائے، پڑھ لکھ کر کے ذرا بلندی پہ پہنچ گیا کہ آج بتا رہا ہے ستاروں سے زمین کی دوری کتنی ہے، آج بتا رہا ہے چاند سے زمین کی دوری کتنی ہے، آج بتا رہا ہے سورج سے زمین کی دوری کتنی ہے، آج بتا رہا ہے کہ چاند پر پانی ہے یا نہیں ہے۔ انسان پہنچ رہا ہے کہاں تک؟ سورج
چاند تک کا جب وہ پیدا ہوا تو اس نے قرآن سنایا، مگر جب وہ جوانی میں پہنچا تو اس نے سورج کو بھی پلٹایا، اپنے در پہ ستاروں کو بھی بلوایا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنے در پر ستاروں کو بھی بلوایا اور سورج کو بھی پلٹایا کہ ہمارے پیدا ہونے میں ہم لا تعلمون شیئا کے مصداق، اور جب وہ آئے تو اس نے آتے ہی کیا پڑھا؟ قرآن مجید۔ اگر آپ آمادہ ہوں تو میں ایک جملہ عرض کروں، بہت قیمتی جملہ، آیت اللہ بشیر حسین انصاری صاحب کا جملہ۔ بشیر حسین انصاری بہت بڑے مورخ، ان کی تاریخ کی کتاب تاریخ اسلام، ان کی بہت ہی مقبول تاریخ اسلام۔ علامہ بشیر حسین انصاری صاحب یہ آپ کے شکارپور کے رہنے والے تھے، ڈیوائیڈیشن میں اس طرف چلے گئے تھے۔ بہت مقبول کتاب، بہت معتبر تاریخ۔ انہوں نے کیا لکھا؟ جملہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ مولا کائنات رسول خدا کی آغوش میں ہیں، رسول خدا نے آغوش میں لیا، لینے کے بعد کیا کہا؟ لینے کے بعد علی نے قرآن سنایا۔ توجہ رہے، ابھی تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ علی نے قرآن پڑھا، کبھی یہ سنا، کبھی کسی نے یہ بتایا کہ علی نے کہاں سے قرآن پڑھنا شروع کیا؟ توجہ رہے، وہ لکھتے ہیں علامہ بشیر حسین انصاری صاحب، کہاں سے پڑھنا شروع کیا؟ سورہ مومنون کی پہلی آیت پڑھی مولا کائنات نے۔ جیسے قرآن شروع کیا، سورہ مومنون کی پہلی آیت، قد افلح المومنون۔ توجہ رہے، کیا پڑھا مولا کائنات نے؟ قد افلح المومنون، کہ بے شک مولا کائنات نے کیا فرما رہا ہے؟ بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے۔ یہ سننا تھا۔ رسول السلام نے مولا کائنات کو ابھی 3 دن کے ہے، مولا کائنات روکا، کہا علی رک جاؤ۔ جیسے ہی علی نے کہا بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، نبی نے روک کے فرمایا کہ بے شک وہی کامیاب ہوں گے جو تیری ولایت اور امامت کو ماننے والے، جو تمہاری ولایت اور امامت کو ماننے والے ہوں گے، بے شک وہی کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ کیا کس کا تھا؟ رسول کا تھا، تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ اور جیسے صرف بشیر حسین انصاری صاحب نے نہیں، اور بھی متعدد تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ اب آگے کی بات میں آپ کے سامنے سنا دوں، اگر آپ آمادہ ہوں تو میں جملہ سناؤ، وہ بھی جملہ میرا اپنا نہیں، آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا صاحب کا جملہ، مگر ضروری یہ ہے کہ اس جملے کے لیے آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا ذہنی اعتبار سے، کیونکہ بہت مشکل جملہ ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا، مجلس کے بعد بھی سمجھ میں آ جائے نا، تو فکرے پرواز کریں گے آپ کی۔ آیت اللہ محمد حسین آل کاشف الغطا صاحب کا فقرہ سنیے۔ ایک کتابچہ چھپا تھا، تقریباً شاید کہ گولہ گنج سے چھپا تھا، آج کے تقریباً 18 سال قبل۔ ان سے 24 سوالات کیے گئے تھے، 24 سوالات۔ عباس بک ایجنسی میں موجود تھا، وہ میں وہاں سے اٹھا کر کے لے کے آیا، میرے پاس موجود ہے، سنیے گا۔ اچھا، عباس بک ایجنسی میں بھی جو رکھا ہوا تھا میں بتا دوں آپ کے سامنے کہاں رکھا ہوا تھا، وہ بھی منزل سن لی، ختم ہو گیا تھا۔ جو پرانی کتابیں انہوں نے ابھی 3-4 سال پہلے نکالی تو جہاں رکھی تھیں تو اس میں ایک عدد بچا تھا، وہ میں لے کر کے آیا وہاں سے۔ سنیے گا جملہ، کیا سوال پوچھا گیا، اس میں موجود ہے سوال، کیا خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا بت پرستی ہے؟ کیا سوال ہے؟ ذہنی طور پہ آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا اس سوال کو اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے۔ کیا سوال کیا گیا؟ کیا خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا بت پرستی ہے؟ کس سے پوچھا گیا؟ آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا صاحب سے۔ کیا خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا بت پرستی ہے؟ جواب کیا دیا؟ کہا بالکل بت پرستی ہے۔ توجہ رہے، کیا جواب دیا ہے؟ کہ بالکل بت پرستی ہے۔ سنیے گا جملہ، اس کے آگے کا جواب سنیے گا، سوال پھر سے سن لیجئے۔ کیا خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا بت پرستی ہے؟ جواب دیتے کہ بالکل بت پرستی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی دل سے یہ خیال نکل جائے کہ علی خانہ کعبہ میں آئے، نہیں پہنچے، اب میں نے کہا تھا ذہنی بیداری کی شرط ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دل سے نکل گیا کہ علی خانہ کعبہ میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا آپ کا سجدہ الہی نہ رہ گیا، بلکہ وہ شرک ہو جائے گا۔
درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ خانہ کعبہ کو جو عظمت ملی ہے وہ علی کے آنے سے ملی ہے۔ قبلہ اول تو ہمارا بیت المقدس تھا، آج ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ کعبے کو جو عظمت ملی وہ علی کے آنے سے۔ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا، بات کو اور آگے بڑھا دوں۔ مولا کائنات آ گئے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی مشکل میں اور آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں، ایک تھوڑے سا مشکل سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا ہر بچہ، تمام خطبہ سے یہاں تک سنا ہوگا، دنیا کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا اپنے نانی حال میں پڑھتا ہے یا اپنے دادی حال میں پڑھتا ہے، نانی حال والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کی آنکھیں ماموں پہ گئی ہیں، نانی حال والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں نانا پہ گئی ہیں، نانی حال والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی پہ گئی ہیں، ماموزاد بھائی پہ گئی ہیں، نانی حال والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں خالہ پہ گئی ہیں، خالہ پہ گئی ہیں، مامی پہ گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ، نانی پہ گئی ہیں۔ مگر جب دادی حال والے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ چاچا پہ گئی ہیں، بڑے ابا پہ گئی ہیں، دادا پہ گئے ہیں، ابا پہ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، مگر علی جب آئے رسول نے اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد فرمایا اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کے کان اذن اللہ ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے داد دے دی، بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کو مشکل میں ڈالنے لگا ہوں۔ علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے کان اذن اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ۔ سن لیا؟ سن لیا، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، آپ کا مودت، آپ کی مودت ہے، آپ بولے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے میرا۔ علی کی آنکھوں کو ہم عین اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ عین اللہ یعنی اللہ کی آنکھیں، علی کے کانوں کو ہم اللہ کے کان کہتے ہیں، علی کے ہاتھوں کو ہم اللہ کے ہاتھ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اس اصول کو بدل دوں، آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کیا ہم اللہ کو، اللہ کی آنکھوں کو، اللہ کو علی کی آنکھیں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو علی کے ہاتھ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو علی کی زبان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو علی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں؟ مشکل سوال ہے، آپ حضرات پریشان نظر آ رہے ہیں، چہروں پہ پریشانی دکھ رہی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں مولانا۔ ہم اللہ کو علی کے چہرے سے، علی کے جسم کے اعضاء سے نہیں تشبیہ دے سکتے۔ کیوں؟ کہا یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا اگر ہم نے ایسا کر دیا تو۔ پھر اس سے پھر یہاں پر صورت کیا بنتی ہے؟ علی کو اللہ کا چہرہ کہہ سکتے ہیں احادیث کے مطابق، آیات کے مطابق، علی کو اللہ کے کان کہہ سکتے ہیں، علی کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ کہہ سکتے ہیں، مگر اللہ کے کسی بھی، اللہ کو ہم کبھی بھی علی کے کسی بھی جز کا حصہ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے بھیا؟ کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا۔ ہم جسم والا اللہ رکھتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو ایسا مانتے نہیں ہیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ کان رکھتا ہے، اللہ زبان رکھتا ہے، اللہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ چہرہ رکھتا ہے۔ ہم اس عقیدے کا تو قائل نہیں ہے نا، بلکہ دنیا کے مسلمانوں نے کیا لکھا؟ اپنی صحیح کتابوں میں کچھ غلط باتیں لکھی ہیں۔ کیا غلط باتیں لکھی ہیں؟ کہا اللہ جب روز محشر آئے گا تو ایک کرسی لگائی جائے گی جس پر جب وہ اللہ بیٹھے گا تو اللہ کا وزن اتنا ہوگا کہ کرسی سے چر چر کی آوازیں آئیں گی۔ توجہ رہے میرے عزیزو، کیا لکھا؟ کچھ صحیح کتابوں میں اپنی غلط باتیں بھی لکھی، اللہ سے کرسی سے چر چر کی آواز۔ پھر کیا لکھتے ہیں؟ پھر کیا لکھتے ہیں؟ جب جہنم آواز دے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، پروردگار جنت میں تو بہت کم ہے، ہمارے ہاں اور بھیج، اور بھیج، اور بھیج۔ کا جنت کی گرمی اس قدر رہے گی کہ جنت کہے گی اور بھیج، اور بھیج۔ تو اس کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ اپنے پیروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ اپنے پیر کو، ایک پیر کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو آپ دیکھیے ان سب باتوں کو سننے کے بعد میں ایک عقیدہ اپنا ظاہر کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ پریشان ہوں گے کہ مولوی کا کیا عقیدہ ہے، کہاں سے پکڑ کے لے کے آئے ہیں لوگ۔ جو 3 عقیدے میں آپ کے سامنے سنا دے رہا ہوں۔ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی کو بھی نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں مانتے؟ میں جواب یہ دوں گا، میں اس اللہ کو نہیں مانتا جس کا ایک پیر جہنم میں ہو۔ توجہ میرے عزیزو، میں اس اللہ کو نہیں مانتا جس کا ایک پیر جہنم میں ہو۔ میں اس قرآن کو نہیں مانتا جس کے متعلق مسلمانوں نے لکھا کہ قرآن کے صفحے بکری چبا گئی۔ توجہ رہے، میں اس نبی کو بھی نہیں مان سکتا جس کے متعلق مسلمانوں کا نتیجہ یہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو ہذیان ہو گیا تھا۔
ہمارے نبی کو ہذیان ہو گیا تھا، نہ ہم ایسے نبی کو ماننے کے قائل ہیں، نہ ہم ایسی کتاب کو ماننے کے قائل ہیں، نہ ہم ایسے خدا کو ماننے کے قائل ہیں۔ بھائی اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اب بکری چوا گئی، کہاں سے باتیں لے کر کے آئے، کہ نبی کی بات، نبی کے ذہن پر شک کہ نبی کو ہذیان ہو گیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، نبی کو ہذیان ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اپنی پہلی بات کہی، اب اس کی دلیل میں بات کو عرض کر دوں۔ دیکھیے یہ ہے استعارہ، استعارہ ہے تشبیہ کی ایک قسم، علماء جانتے ہیں استعارہ ہے تشبیہ کی ایک قسم۔ ہم علی کو جو عین اللہ کہہ رہے ہیں استعارتاً کہہ رہے ہیں، استعارے کے مطابق کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم علی کو اگر اللہ کے کان کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے اب استعارے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ جو ہمارے کان ہیں ہمارے لیے کام آتے ہیں نا، ہماری زبان ہے ہمارے لیے کام آتی ہے، ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے لیے کام آتے ہیں، ہمارا جسم ہے ہمارے لیے کام آتا ہے، ہماری آنکھیں ہیں ہمارے لیے کام آتی ہیں۔ توجہ رہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارا چہرہ کس کے کام آتا ہے؟ کہ ہمارے کام آتا ہے۔ مگر علی کو جو عین اللہ کہا، علی کو جو وجہ اللہ کہا، علی کو جو لسان اللہ کہا، علی کو جو وجہ اللہ کہا، علی کو جو ید اللہ کہا، علی کو جو حسن اللہ کہا، کا استعارتاً کہا ہے، کا اس لیے کہا ہے کہ علی کی آنکھیں صرف علی کے لیے نہیں اللہ کے بھی کام آتی ہیں۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے مگر کیسے دیکھتا ہے؟ علی کی آنکھوں سے۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے مگر کیسے سنتا ہے؟ علی کے کانوں سے۔ اللہ کے پاس ہاتھ نہیں ہے مگر اپنا باپ بات قرآن میں کہہ رہا ہے میں دونوں ہاتھوں سے پتلا گوند رہا تھا۔ توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا علی کے ہاتھ اللہ کے لیے، علی کی آنکھیں اللہ کے لیے، علی کے کان اللہ کے لیے، علی کی زبان اللہ کے لیے، علی کا چہرہ اللہ کے لیے۔ توجہ رہے، اس بات کی دلیل نہ ملتی اگر مسلمانوں کی ایک روایت آتی کہ خانہ کعبہ میں ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا جو لوگوں کی ناموس پہ نظر ڈال رہا تھا۔ مولا کائنات نے دیکھا، اس کے رخساروں پہ ایک تماچا مارا، دوڑا ہوا اپنے خلیفہ کے پاس آیا، کہنے لگا علی نے مجھے تماچا مارا ہے، علی نے مجھے تماچا مارا ہے۔ اس نے بلایا علی کو، کہا یا علی کیوں مارا؟ مولا کائنات نے فرمایا یہ لوگوں کی ناموس پہ نظر ڈال رہا تھا اس لیے تجھے مارا ہے۔ جواب اس نے کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ تجھے اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھوں نے مارا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تجھے اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھوں نے مارا۔ کا علی کے ہاتھ اللہ کے لیے، علی کی زبان اللہ کے لیے، علی کی آنکھیں اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، بات اگر اس منزل تک پہنچ گئی ہے تو میں بات کو پھر سے اپنی منزل پہ پلٹا دوں یہاں سے، کیونکہ بات آگے نکل گئی، وقت کافی ہو گیا، تقریباً میں آدھے گھنٹے سے اوپر پڑ چکا۔ ابھی جس حدیث کو میں نے مولا کائنات کے امام حسن علیہ السلام کے جس فقرے کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، نہ اس کا ترجمہ کیا، نہ اس کی وضاحت کی، نہ اس کی تمہید بتائی آپ کے سامنے، بس جلدی باتوں کو عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ امام حسن علیہ السلام کا فقرہ کہاں کھڑے ہیں؟ معاویہ کے دربار میں، چونکہ شہادت کے ایام چل رہے ہیں امام کے، کل امام کی شہادت کی تاریخ۔ سنیے امام کیا فرما رہے ہیں، ان العرش سریری والاحمد ضمیری والعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری ان شئت قل لک سیری۔ امام فرما رہے ہیں بے شک عرش ہمارا تخت ہے، محمد رسول ہمارے ضمیر ہیں۔ امام فرما رہے ہیں علی ہمارا امیر ہے۔ امام حسن بتا رہے ہیں حسین ہمارے وزیر ہیں۔ امام حسن بتا رہے ہیں کہ جبریل ہمارے در کا گداگر ہے، جبریل ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ امام فرما رہے ہیں ان شئت اقل لک سیری۔ بس اس فقرے کے ترجمے کے سنانے کے لیے میں نے امام کے اس خطبے کے اس جز کو پڑھا ہے، بس 2-3 جملے اور سن لیجئے گا، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اب امام کا فقرہ سنیے، امام کیا فرما رہے ہیں، گفتگو آغاز کہاں سے ہوا۔ اب ایک پس منظر آپ کو سنا دوں
کتاب کا نام مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین. یہ کتاب علامہ حافظ رجب علی برسی صاحب کی کتاب، الہلی رجب علی برسی صاحب کی کتاب ہے. اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ چین کا ایک بادشاہ تھا، چین کا ایک بادشاہ تھا جس کا ایک بیٹا مر گیا تھا. توجہ رہے، جس کا ایک بیٹا مر گیا. پھر کیا کیا بادشاہ نے جب دیکھا کہ بیٹا مر گیا، جنگل گیا تھا بادشاہ کا بیٹا شکار کرنے کے لیے. واقعہ سن لیجئے. جب جنگل پہنچا تو وہاں کوئی ایسے حالات بنے کہ مر گیا. بادشاہ کو خبر لگی، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا بادشاہ اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا. اب جو لاش پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ مر چکا. لاش پہ سر رکھ کر کے رو رہا ہے. اب بادشاہ ہے، بادشاہ کو کون دلاسا دے، بادشاہ کو کون تسلی دے، کسی کی ہمت نہیں کہ بادشاہ کے قریب کوئی جائے. اب اتنے میں ہوا کیا، ایک بندہ آیا جو کون تھا، بادشاہ کا وزیر. بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیا کہا، بادشاہ اٹھ جائیے، صبر کیجئے، بھائی موت تو سبھی کو آنی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں. آپ کے بیٹے کی زندگی اتنی ہی تھی، اتنی ہی زندگی لکھی تھی، آج ہی کے دن اس کی موت لکھی تھی، موت ہو گئی، صبر کیجئے، اب کیا کر سکتے ہیں. بادشاہ نے کیا کہا، تم نے غور نہیں کیا، یہ ہمارا وزیر ہوتا، یہ میرا جانشین ہوتا، یہ میرا وارث ہوتا. کافر بادشاہ ہے، جانتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارا وارث کون ہوگا. نہیں غور کر رہے ہیں، کافر بادشاہ ہے، جانتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارا وارث کون ہوگا. تڑپ جاتا ہے اپنے بیٹے کی موت پر. وزیر نے صبر کی تلقین کی، وزیر نے سمجھایا صبر کر لو بادشاہ. ہوا کیا، اب جیسے ہی بادشاہ مڑا، تھوڑا سا خاموش ہوا، وہ اپنے وزیر سے کہتا ہے، بادشاہ یہ بتاؤ اس دنیا میں کوئی ہے ایسا جو میرے اس بیٹے کو زندہ کر دے. توجہ رہے، کیا کہا، اس دنیا میں ہے کوئی ایسا جو میرے اس بیٹے کو زندہ کر دے. جیسے ہی اس نے سنا وہ تو گھبرایا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، غم اتنا طاری ہو گیا کہ اب مرے ہوئے کو زندہ کروانا چاہتے ہیں. بادشاہ کے وزیر کو ایک بات یاد آئی. کبھی کوئی اسے ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ مدینے میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے محمد. توجہ رہے، جس کا نام ہے محمد، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے. کیا فرمایا، کیا کہتا ہے کہ سنا ہے کہ مدینے میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے محمد، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے. جیسے ہی بادشاہ نے سنا، کہا جاؤ مدینے سے اسے لے کر کے آؤ اور میرے بیٹے کو زندہ کروا دو. جیسے ہی وزیر نے سنا، اس نے کہا کہ بادشاہ وہ محمد نام کا جو انسان تھا وہ تو مر چکا ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا بادشاہ کا، بادشاہ نے کہا وہ مر گیا ہے، کوئی بات نہیں، اس کا جانشین تو ہوگا. نہیں غور کیا آپ نے، اس کا وارث تو کوئی ہوگا، جو کمال اس میں ہوگا وہی اس کے وارث میں ہوگا. ایک کافر بادشاہ کے بعد سمجھ میں آ گئی، جو کمال محمد میں وہی کمال جانشین میں. مسلمانوں کو اب تک نہ سمجھ میں آئی. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیں ہوا کیا. پھر ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسے لے کر کے آؤ، اسے محمد کے جانشین کو، محمد کے وارث کو. بادشاہ کے وزیر نے کہا سنا ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی بھی شہادت ہو گئی. بادشاہ نے پھر کہا اس جانشین کا کوئی جانشین ہوگا، اس کے وارث کا کوئی وارث ہوگا، اسے لے کر کے. اب کہا ہاں اتنا تو پتہ ہے کہ حسن ابن علی نام ہے اس کا، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے. اب جیسے ہی سنا، کہا جاؤ لے کر کے آؤ. اب بادشاہ نے ایک کام کیا کہ کتنا ٹائم لگے گا جانے میں، کہا 6 مہینے. کہا واپس آنے میں، اس میں بھی 6 مہینے. کہا 1 سال کا وقت دیتا ہوں، اگر 1 سال بعد نہ لوٹے نا تو تمہارے بیوی بچوں کو یہیں ختم کر دوں گا. توجہ رہے. اب وزیر گھبرا گیا کہ اب کیا جائے. اب تو اپنی جان پہ آئی تھی کہ 6 مہینے جانا 6 مہینے آنا، اب تو بیوی بچوں کی زندگی پہ بھی آ گئی ہے کہ کہیں ان کی زندگی نہ چلی جائے. اب ایک کام کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جاتا تو ہوں. گھر سے نکلا، سارو سامان رکھا اور مدینے پہنچا. توجہ رہے، بس اپنی منزل پہ آ گیا. میں جس بات کو سنانا چاہتا تھا اس منزل پہ آ گیا میں. اب جیسے مدینے پہنچا، مدینے میں جا کر کے پوچھنے لگا حسن ابن علی کا گھر کون ہے، حسن ابن علی کہاں رہتے ہیں. توجہ رہے،
حسن ابن علی کہاں رہتے ہیں، حسن ابن علی کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں طرف سے چلے جانا، فلاں منزل پہ چلے جانا، فلاں جگہ چلے جانا، وہاں پر حسن ابن علی کا گھر ہے، وہیں پر حسن ابن علی رہتے ہیں۔ جیسے ہی اپنی منزل پر ٹہلتا ہوا مدینے میں گھومتا ہوا وہ حسن ابن علی کے مولا کے گھر پہ پہنچا، دروازے کو کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی، حمید وہیں رک جا، میں ابھی آتا ہوں۔ توجہ رہے، کہا حمید وہیں رک جا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا، میرا نام میرے مولا کو کیسے پتا چلا، حسن کو کیسے پتا چلا؟ جیسے ہی امام نے دروازے کو کھولا، چہرے پہ حیرانی دیکھی، مولا نے فرمایا حمید پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تیرے نام کیسے جانا؟ میں تیرے باپ کا بھی نام، تیرے دادا کا بھی نام، میں تیرے باپ کا بھی نام، تیرے دادا کا بھی نام جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں تو کس لیے آیا ہے، کس راستے سے آیا ہے، کتنے وقت میں آیا ہے۔ حمید نے ہاتھوں کو جوڑا، امام کے پیروں پہ گر گیا، مولا اب تو سب جانتے ہیں، بس ہماری مشکل کشائی کر دیجئے۔ کہا کیا؟ کہ بادشاہ نے ہمارے بیوی بچوں کو گرفتار کر لیا کہ سال بھر میں اگر میں نہ پہنچا تو وہ مار دے گا۔ 6 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں چین سے یہاں آنے میں، اب جو ہے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا چل، امام کا اعجاز دیکھیے، امام کہتے ہیں چل۔ چلا کہ مولا 6 مہینے لگیں گے جانے میں؟ کہا تو جانتا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ اب بھی یقین نہیں کہ 6 مہینے لگیں گے۔ امام نے چند قدم آگے بڑھائے، اس سے کہا جہاں جہاں میرے پیروں کے قدم پڑیں، میرے قدم پڑیں، اس کا نشان جہاں جہاں پڑے وہیں وہیں اپنے پاؤں رکھتے جانا۔ امام نے جیسے ہی کہا اس نے اپنے پاؤں کو رکھنا شروع کیا، امام کے نقش قدم پہ چلنے لگا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ امام کے نقش قدم پہ چلنے لگا، امام کے نقش قدم پہ چلنے لگا۔ کوئی دور چلا تھا کہ امام نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنی آنکھوں کو بند کیا، چین پہنچ گیا، بادشاہ کا دربار پہنچ گیا، دربار میں پہنچ گیا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کیا اگر ایک انسان امام کے نقش قدم پہ چلنے لگے تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اگر مسلمان امام کے نقش قدم پہ چلنے لگے، امام کے نقش قدم پہ اگر چلنے لگے تو وہ بھی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، امام نے کہہ دیا کہ میرے نقش قدم پہ چلنا، اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ اب جیسے ہی بادشاہ کا وزیر دربار پہنچ گیا، بادشاہ نے دیکھا ہے یہ تو سال بھر میں آنے والا تھا، 6 مہینے میں آ گیا۔ بادشاہ نے سوچا لگتا ہے یہ گیا ہی نہیں۔ اب اس نے کام کیا کیا؟ تلوار پہ ہاتھ لگائے، کہا تو گیا نہیں حسن ابن علی کو لینے؟ کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتے ہو، میں گیا بھی چلا بھی ہے۔ کہا 6 مہینے میں؟ کہا تو نے تو کہا تھا 1 سال لگیں گے جانے آنے میں۔ کہا 6 مہینے میں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں حسن ابن علی کیسے ہیں؟ کہا ابھی تک جو کمالات سنے تھے نا اس طریقے کے کمالات دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے میں پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے میرا نام گھر کے اندر سے بتا دیا، انہوں نے بتا دیا کہ میں کس لیے آیا ہوں، انہوں نے بتا دیا کہ میں جو ہوں میرے باپ کا نام کیا، میرے دادا کا نام کیا، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ تو علم غیب رکھنے والے ہیں، وہ تو کائنات کے مولا ہیں۔ اور جیسے ہی وزیر نے تمام قصیدے پڑھے، کہا کہاں ہیں؟ کہا بلاؤ ان کو۔ امام حسن علیہ السلام دربار میں آ گئے، دربار میں جب آ گئے تو اس نے پوچھا بادشاہ یہ نوجوان، توجہ کیجئے گا، اس نے کیا کہا یہ نوجوان زندہ کرے گا، یہ نوجوان زندہ کرے گا، یہ نوجوان زندہ کرے گا۔ 6 مہینے گزر گئے تھے، سوچے فطرت کے اعتبار سے 6 مہینے میں انسان کی لاش سڑ جایا کرتی ہے، آخر بادشاہ کے بیٹے کی لاش بچی کیسے؟ علماء نے فرمایا کہ امامت پر اتنا یقین تھا، توجہ رہے، امامت پہ اتنا یقین تھا کہ حسن آئیں گے اور زندہ کر دیں گے۔ قالین کے ساتھ لاش کو منگایا گیا، جیسے اس نے کہا یہ حسن زندہ کرے گا، یہ تو ابھی نوجوان لگتے ہیں، یہ تو ابھی نوجوان لگتے ہیں۔ امام نے اپنے جوتیوں کی ٹھوکر ماری، بادشاہ کا بیٹا اٹھ کے بیٹھا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک علی کا مردہ کرنا، مردے کو زندہ کرنا سنا تھا، آج میں امام حسن کا مردہ زندہ کرنا بتا رہا ہوں۔ کبھی وقت رہا انشاءاللہ آپ کے سامنے انہیں بشیر حسین انصاری صاحب اور دیگر علماء کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ جناب ابو طالب نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں جی؟ ابھی تو میں گفتگو کو تمام کرنے لگا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے جوتیوں کی ٹھوکر ماری،
ठोकर मारने के बाद इमाम ने इससे पूछा गया कि मौला आपने ठोकर क्यों मारी, आपने जूतियां पहन के क्यों मारी? कहना चाहिए था कि जूतियां उतार देते, अपने जिस्म से ठोकर मारते, वो जिंदा हो जाता। इमाम फजीलत बताना चाहते हैं कि देखो अगर मासूम के कदमों से जूतियां भी लिपट जाएं तो वो बाज मत हुआ करती है। मासूम के कदमों से जूतियां भी लिपट जाएं तो वो बाज मत हुआ। जूतियों के साथ इमाम ने ठोकर मारी। अब जो ठोकर मारी तो वो उठ के बैठ गया। ये बात सुनाई सिर्फ इसलिए कि दरबार में जब इमाम हसन पहुँचे तो मंज़र सुनिए। वहाँ क्या मंज़र था? मंज़र ये था कि माविया ने अपने दरबारियों से कह रखा था कि जैसे ही हसन इब्न अली आए तुम सब अपने अपने बाप दादा के कसीदे पढ़ने लगना, उनके फ़ज़ाइल पढ़ने लगना, उनके दौलतमंदी बताने लगना, उनकी सखावत बताने लगना। हसन इब्न अली तो गरीब का बेटा है, बोरिए पे बैठने वाले का बेटा है। तवज्जो रहे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सबको मैं दौलतों से नवाजूंगा, बहुत सारी दौलत दूंगा। तो दौलत की लालच में वहाँ पर लोगों ने कसीदे पढ़ने शुरू किए। इमाम दरबार पहुँचे, दरबार के बाहर जूतियों को उतार दिया। तवज्जो रहे, हर काम इमाम का मसलहत से। वहाँ दरबार पहुँचे तो जूतियों के साथ, यहाँ दरबार पहुँचे तो जूतियाँ उतार के लोगों ने दरियाफ्त किया। मैं पूछूँ मेरे मौला आखिर ये क्यों किया? इमाम ने पस मंज़र, तारीख पढ़िएगा समझ में आ जाएगा पस मंज़र कि इमाम ने ये मंज़र दिखाया क्यों था। सुनिए, बड़े दरबार में वहाँ पर एक बंदा उठा। तवज्जो रहे, मैं इमाम का फिक्रा पढ़ूंगा, चाहे जैसे सुन लीजिएगा, शायद कि यही आखिरी फिक्रा होगा। जैसे दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा, जैसे ही दरबार पहुंचे जूतियां उतारा, एक बंदा उठ के खड़ा हुआ जिसका नाम था वलीद बिन उक़बा। किताब का नाम एहतिजाज तिब्रिसी, तीसरे हिस्से में शुरुआत के 5वें सफ़े पे ये रवायत दर्ज है। वलीद बिन उक़बा उठा, उठ करके खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, मेरा बाप ऐसा था, वो इतना सखी था, उसके पास इतनी दौलत थी। कहने के बाद उसने इमाम पर सबको शत्म किया, इमाम को बुरा भला कहा, इमाम को गालियां दी। जुमला सुनिएगा, तवज्जो रहे, इमाम को गालियां दी। देने के बाद जैसे ही खामोश होकर के बैठा है, इमाम ने जवाब दिया कि तू क्या मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब को बुरा कहेगा जबकि सारा अरब जानता है तू अपने बाप से 3 साल बड़ा है। हाय 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 हाय, नहीं गौर किया आपने? जबकि सारा अरब जानता है कि तू अपने बाप से 3 साल बड़ा है। फिर तू बता तेरा बाप कौन है? ये क्या कह रहा था? अली को बुरा। मैंने किताब का नाम बता दिया है और अम्बेडकर नगर के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान में जो ये किताब छपी है बक़ियतुल्लाह आपके जलालपुर से छपी है जी। दो जिल्दों में छपी है, उनमें 4 हिस्से हैं किताबों के, ठीक है। इसकी अरबी मतन की भी किताब मेरे पास रखी है, बिल्कुल यही फिक्रे मौजूद हैं। सुनिएगा, अब आगे ये इमाम क्या फरमाते हैं। एक बंदा और उठा जिसकी मक्कारियाँ बड़ी मशहूर थीं। क्या नाम था उसका? अम्र इब्न आस। उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरा परदादा ऐसा, ये वो तमाम कसीदे पढ़ने लगा। तवज्जो रहे, बात आखिरी मरहले में है। क्या कहने लगा? मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरा परदादा ऐसा, मेरा ये वैसा, मेरा ये ऐसा, मेरे पास इतनी दौलत, मेरे बाप के पास इतनी दौलत, मेरे दादा के पास इतनी दौलत, वो इतना सखी, इतना सखी, इतना सखी। सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ बोलने के बाद जैसे ही खामोश होकर के बैठा अमरास, इमाम हसन ने पूछा तेरा नाम? का अम्र। तेरे बाप का नाम? आस। तेरे दादा का नाम? वाइल। तवज्जो रहे, मैं बात को आसान करके आपके सामने पेश करूंगा। तेरा नाम अम्र, बाप का नाम आस, दादा का नाम वाइल। बाप दादा का नाम जरूर याद रखिएगा, आस बिन वाइल, आस बिन वाइल, ठीक है। अब मेरे इमाम ने क्या फरमाया? ये बता कुरान पढ़ा है? कहाँ? का सूरह कौसर पढ़ना। सूरह कौसर पढ़ी, आखिरी आयत पढ़ी, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नहीं गौर किया आपने? क्या फरमा रहा है परवरदिगार? जो नबी को अबतर कहे, जो नबी को बे औलाद कहे, वो खुद बे औलाद।
کا تیرا باپ ہی تھا نا آس بن وائل؟ کہاں؟ کا یہی تو نبی کو بے اولاد کہتا تھا؟ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ میری بات تک۔ کا یہی تو نبی کو بے اولاد، صرف ہمارے یہاں نہیں، مسلمانوں کے ہر فرقے کی کتاب میں موجود ہے کہ آس بن وائل نے نبی کو بے اولاد کہا تھا، نبی کو بے اولاد کہا تھا، نبی کو بے اولاد کہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو نبی کو بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد۔ اللہ کہہ رہا ہے جو نبی کو بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد۔ تو کہہ رہا ہے تیرے باپ نے نبی کو بے اولاد کہا، نہیں پہنچ رہے آپ میری بات تک۔ اللہ کہہ رہا ہے جو نبی کو بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد۔ تو کہہ رہا ہے تیرے باپ نے نبی کو بے اولاد کہا، پھر تو بتا کس کا بیٹا ہے؟ میں نے کتاب کا نام بتا دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات کو اور آگے بڑھ کے اسی دربار کا منظر ہے، اسی دربار میں بس میں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا پورا خطبہ امام کا موجود ہے، بس آخری فقرے کو عرض کرنے لگا ہوں، ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا۔ اب کیا ہوا دربار میں؟ امام نے اپنا قصیدہ، اپنے باپ دادا کا قصیدہ، ایک مرتبہ جیسے ہی معاویہ جب یہ سب خاموش ہو گئے، سب کو امام نے جواب دے لیا، تو امام نے فقرہ کہا، اے معاویہ تو کیا اپنے درباریوں سے خریدے ہوئے لوگوں سے دولت کی لالچ دے کر کے کہ تو کیا لوگوں سے فضائل پڑھواتا ہے ان کے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہماری عظمتیں کیا ہیں، ہماری فضیلتیں کیا ہیں؟ امام نے جواب میں فقرہ کہا، اے معاویہ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے باپ علی سے لے کر کے اپنے جد آدم تک کا، اپنی ماں حوا سے اپنی ماں فاطمہ سے لے کر کے اپنی جدہ حوا تک کا کردار اس بڑے دربار میں اعلان کہتا ہوں، تو اپنی ماں ہندا کا کردار میرے کان میں کہہ کر کے دکھا۔ میرے کان میں پڑھ کر کے سنا، میرے کان میں کہہ کر کے دکھا۔ بڑا دربار تھا، امام نے اس ذلیل زادے کو خوب ذلیل کیا۔ اب جیسے یہ منظر دیکھا، ایک بندے نے جو اسی دربار، میں نے بتایا کہ آپ کو امام نے جوتیاں کیوں اتاری، کا دربار معاویہ کا، لوگ معاویہ کے، چاہنے والے معاویہ کے، دولت معاویہ کی، سب کچھ اس کا، مگر ذلیل کون کر رہا ہے؟ حسن ابن علی۔ ایک چاہنے والا موجود تھا، دیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہیں سے مغلوب نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہر جگہ سے غالب آ رہے ہیں۔ جیسے ہی امام باہر نکل رہے تھے، معاویہ نے روک کر کے کہا، حسن جتنی ان سب کو دولتیں دی ہیں، جتنی ان سب کو دولتیں دی ہیں، ان سب کے ملا کے جتنی ہوتی ہے میں اتنی تمہیں اکیلے دوں گا، میں اتنی تمہیں اکیلے دوں گا۔ دروازے کی طرف چلے تھے، اس نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا، امام نے وہ دولتیں اٹھائی، اسے دے دی۔ اپنے اس جوتی سیدھی کرنے والے کو امام نے اعلان کر کے بتا دیا، جسے تو اپنے دربار میں بہت سمجھتا ہے اسے ہم لوگوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ اسے ہم لوگوں کو دے دیا کرتے ہیں، اتنا تو ہم لوگوں کو عطا کر دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام نے اس منظر کو سنا دیا، بہت بڑا خطبہ ہے امام کا، بس سارے فقرے کو، اسی دربار کا منظر تھا۔ امام نے ایک فقرہ کہا، میں چاہوں شام کو عراق میں، عراق کو شام میں بدل دوں، میں چاہوں مرد کو عورت میں، عورت کو مرد میں بدل دوں۔ توجہ رہے، اسی دربار سے اٹھا، کہنے لگا، اے حسن ابن علی، تمہارے بابا بھی ایسے ہی دعوے کیا کرتے تھے، تم بھی دعوے ایسے ہی کر رہے ہو، تم بھی ایسے ہی دعوے کرتے ہو۔ امام نے فقرہ کیا کہا؟ آپ نے سنا ہوگا امام نے فقرہ کیا کہا، بات آگے کی سناؤں گا آپ کو، شاید کہ آپ نے نہ سنی ہو۔ عموماً کہا کیا یہ جاتا، میرے پاس حوالے موجود ہیں، 5 حوالے سے بات کے موجود ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ عموماً بس اتنا ہی پڑھا جاتا ہے کہ امام نے ایک مرد کو عورت کر دیا، ٹھیک ہے، اٹھ کر کے کھڑا ہوا، آپ کے بابا بھی ایسے ہی دعوے کیا کرتے تھے، آپ بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دے؟ امام نے فقرہ کہا، شرم نہیں آتی ہے؟ تو مردوں کے درمیان بیٹھی ہے، وہ مرد سے عورت ہو گئی، توجہ رہے، وہ مرد سے عورت ہو گئی، سزا مل گئی، مرد سے عورت ہوئی، دوڑی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی، دوڑی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی۔ امام نے روکا، کہا رک جا بھی، رک جا بھی۔ صاحبہ نے عصمت کے اوپر بھونک کر کے، بھاگتی کہاں ہے، تیری سزا بھی مکمل کہاں ہوئی ہے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا جو تیرے گھر بیٹھی ہے اسے میں نے مرد کر دیا۔ ہائے 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 ہائے،
नहीं पहुंचे। जो तेरे घर बैठी है उसे मैंने मर्द कर दिया है, उसे मैंने मर्द कर दिया है। सजा क्या मिली? मर्द को औरत, औरत को मर्द। पहला फिक्रा क्या था? पहला फिक्रा था शाम को इराक, इराक को शाम में बदल दूं। औरत रहने वाली थी शाम की, मर्द रहने वाला था इराक का, मर्द रहने वाला इराक का। इमाम ने इस एतबार से इसे भी बदला, जैसे ही दरवाजे पे पहुंची ना, कहा तू घर पे जो बैठी थी उसे मर्द कर दिया। फिर से आगे बढ़ी, कहने लगे इमाम ने फरमाया रुक जा, अभी तेरी सजा मुकम्मल नहीं है, तेरी सजा ये होगी, तेरी सजा ये होगी, तेरी सजा ये होगी। तू यहाँ से घर जाएगा, चंद दिनों बाद तेरे घर पे एक बच्चा पैदा होगा जो न मर्द होगा, जो न औरत, हाय हाय हाय, नहीं गौर कर रहे हैं, जो न मर्द होगा न औरत होगा, जो न मर्द होगा न औरत होगा। वो घूम घूम के बाजारों में जा जा करके कहेगा अली के घराने से दुश्मनी न रखना, वरना न मर्द रहोगे न औरत। अली के घराने से दुश्मनी न रखना, वरना न मर्द रहोगे न औरत। इसी मंजर के बाद मुआविया ने कहा ऐ हसन इब्न अली, दरबार है मेरा, लोग मेरे, दौलत मेरी, सब कुछ मेरा, भरे दरबार में हमें जलील कर दिया, आजिज़ी दिखाया। उस मंजिल पे परेशान होकर के कहा सब कुछ मेरा और तुमने हमें जलील कर दिया। हमारे दरबार के एक बंदे को औरत कर दिया, उसकी औरत को तुमने मर्द कर दिया। ऐ हसन इब्न अली क्या चाहते हैं? अब यहाँ पर आखिरी मंजिल में उसने थोड़ा रोब दिखाया, दरबार मेरा है, लोग मेरे हैं, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तवज्जो रहे, अब इमाम ने यही फ़िक्रे दोहराए थे। इन्नल अर्श सरीरी, जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इन्नल अर्श सरीरी वल अहमद ज़मीरी वल अली अमीरी वल हुसैन वज़ीरी वल जिब्रील फ़क़ीरी इन शैता खुल्लक सीरी। सीरी का तर्जुमा क्या है? सीरी का तर्जुमा आपके सामने करूँ, मौलाना मौसूफ तशरीफ़ रखते हैं। सीरी का तर्जुमा क्या है? सीरी कहते हैं लोगों को झिड़क देने को। आप गूगल कर सकते हैं, क्या गूगल पे देख सकते हैं, सीरी, सीन ये रे ये, अरबी में सीरी कहते हैं जब किसी भी चीज़ से जी आजिज़ आ जाए, जब कि किसी चीज़ से जी आजिज़ आ जाए। मगर ये लफ्ज़ है मुअन्नस, तवज्जो रहे, ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ भी होते हैं, मेल फीमेल लफ्ज़ भी होते हैं, तवज्जो रहे। अब क्या कहा इमाम ने? फ़िक्रा क्या इस्तेमाल किया? सीरी। इन शैता खुल्ल का तर्जुमा अभी तक मैंने आपके सामने नहीं किया इस फ़िक्रे का, सुनिएगा। इन शैता खुल्ल का सीरी, सिर कहते हैं मर्द के लिए, सीरी कहते हैं औरत के लिए। सिर कहते हैं मर्द के लिए, सीरी कहते हैं औरत के लिए। जब भी किसी भी बात से, जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हों, अगर लड़ते लड़ते जी आजिज़ आ जाए तो क्या कहता है इंसान? बहस करते करते छोड़ो, जाने दो, जाओ हटो यहाँ से, आजिज़ आ गया। अब वहाँ पर अरबी में क्या कहा जाएगा? सिर। सीरी कहा जाएगा अगर औरत से बहस हो रही है, छोड़ो, जाने दो, हटो यहाँ से। अगर कहना हो तो क्या कहा जाएगा? सीरी कहा जाएगा। तवज्जो रहे, सीरी कहा जाएगा, छोड़ो, जाने दो, हटो यहाँ से, छोड़ो, जाने दो, हटो यहाँ से। अब इमाम का फ़िक्रा सुनिए, तर्जुमा आपके जहन में है। मर्द को कहा जाएगा सिर, खातून को कहा जाएगा सीरी। इमाम का फ़िक्रा जब कहा तख्त मेरा, दरबार मेरा, लोग मेरा, आपने मेरे दरबार के एक बंदे को मर्द से औरत, औरत से मर्द कर दिया, उसकी ज़ौजा को औरत से मर्द कर दिया। हसन इब्न अली चाहते क्या है? इमाम को जब उसने तख्त का रूप दिखाया, इमाम ने फरमाया अर्श मेरा तख्त है, मोहम्मद मेरा ज़मीर है, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वज़ीर है, जिब्रील हमारे घर का नौकर है। इन शैताकुल लगा सीरी। इमाम ने फरमाया अपनी ज़बान बंद करके इंसान बनता है या मैं तुझे भी या मैं तुझे भी बना कर दिखाऊं? हाँ ठीक है, ये इमाम का फ़िक्रा है। तो ये इमाम है कि जो इमाम का हर अमल मसलहत के एतबार से, मैंने आपके सामने मशारिकुल अनवारुल यकीन का वाक़या भी पेश किया, आपके सामने एहतजाज की रवायात भी पेश की, आपके सामने इमाम के खुतबे का जुज़ भी पेश किया। हर अमल मसलहत के एतबार से इमाम का। बस मैंने अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दिया। ये जो दरबार में इमाम का आना, इमाम का वहाँ से वापस जाना, बस इसी फ़िक्रे के बाद की बात है। जब इमाम घर पहुँचे, शहज़ादी ज़ैनब ने पूछा भैया सुना दरबार गए थे?
شام گئے تھے؟ کہاں بہن؟ شام گیا تھا، دربار گیا تھا۔ بھیا منظر کیا تھا؟ امام تڑپ جاتے ہیں، بہن زینب وہ مصیبتیں تیرے ساتھ ہونی ہیں کربلا کے بعد۔ زینب کے ساتھ کیا ہوا شام کے بازاروں میں، شام کے دربار میں؟ زینب مظلومہ بی بی ہے، زدار و بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ ایسی مظلومہ بی بی ہے کہ جسے شام و کوفہ کے دربار میں تڑپایا گیا، پریشان کیا گیا، سر سے چادر چھین لی گئی، کہیں پر بیویوں پر پتھر مارا جاتا، کہیں تازیانے مارے جاتے، جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ پانی کھولتا ہوا پانی مر بیویوں کے اوپر پھینکتا۔ عزادارو، یہ کربلا میں جو مصیبتیں آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں؟ امام حسین علی مقام نے پوچھا تھا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کہ بغضاً لابیک، تمہارے بابا کی دشمنی میں تمہیں قتل کرتے ہیں، تمہارے بابا کی دشمنی میں، مطلب سمجھے؟ علی کی دشمنی میں حسین کو قتل کیا جا رہا ہے، علی کی دشمنی میں علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری گئی، علی کی دشمنی میں عباس کے بازو قلم کیے گئے، علی کی دشمنی میں حسن کے لال کو پامال کیا گیا، علی کی دشمنی میں حسین کے علی اصغر کے گلے میں تیر مارے گئے، علی کی دشمنی میں شہداء کے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ بات یہیں تک نہیں رکی تھی، علی کی دشمنی میں بیویوں کے سروں سے چادر چھینی گئی، ایک رسن میں 12 گلے پہنائے گئے۔ عزادارو، عجب مصیبت ہے ان بیویوں پر، عجب مصیبت ہے۔ قاسم کا بدن پامال ہوا۔ میں اکثر ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اکثر آج کل میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایام شہادت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ سنیے گا، امام کی شہادت جو ہوئی امام کے گھر پہ ہوئی، مگر حسین کی شہادت جو ہوئی ہے پردیس میں ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اگر فقرہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میرا حسن امیر الوطن امام ہے، میرا حسین غریب الوطن امام ہے۔ میرا حسن امیر الوطن ہے، میرے مولا حسن آپ کی شہادت ہو گئی، آپ اپنے وطن میں تھے، مولا آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب تھے، مولا آپ کی جب شہادت ہوئی آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، امام کو جب زہر دیا گیا ہے، امام کا کلیجہ کٹ کٹ کر کے منہ سے آنے لگا، باہر آنے لگا، ایسا زہر تھا امام کو دیا گیا کہ کلیجہ باہر آنے لگا۔ امام نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا، اپنے سینے پہ لٹایا، میں کہوں گا اے میرے مولا حسن، آپ نے اپنے لال قاسم کو بلا کے اپنے سینے پہ سلا لیا۔ ذرا کربلا کے بعد سکینہ کو دیکھے، سکینہ کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں، سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے، کانوں سے بندے چھینے جا رہے، سکینہ کے دامن میں آگ لگائی گئی۔ آزاداران مظلوم کربلا، مولا حسن کی شہادت ہو گئی، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، ام فروا تڑپ گئی۔ عزادارو، امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ پوری تاریخ اسلام میں 2 لاشیں، 2 جنازے آپ کو بڑے عجیب نظر آئیں گے، ایک باپ کا لاشا، ایک ہے بیٹے کا لاشا، ایک باپ کی شہادت، ایک بیٹے کی شہادت۔ باپ کی شہادت کے بعد بھی باپ کو چین سے نہ رہنے دیا گیا، اب بیٹے کی شہادت کے بعد بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، قاسم پامال ہو گئے۔ حسن کا جنازہ جب گھر سے نکلا تو حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا حسن، آپ کے جنازے میں تیر برسائے گئے، حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق۔ ہاں میرے مولا حسن، آپ کا جنازہ واپس لایا گیا، آقا حسین موجود ہے، عباس موجود ہے، پورے گھر والے موجود ہیں، گھر واپس لائے، دوسرا کفن پہنایا گیا، جنت البقیع لے کر کے پہنچے، آپ کو دفن بھی کیا گیا، مگر آئے میرا آقا حسین کربلا کی سرزمین تیروں پہ معلق، بے گوروں کا فلاشا، حسین مظلوم، وہ مظلوم۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ فعل محمد و آل محمد و شہداء کربلا علیہ السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ فعل محمد و آل محمد علیہ السلام علماء حق مراد حق کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ان تمام دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا ہے جنت البقیع کی جلد از جلد تعمیر ہو۔ پروردگارہ ان تمام دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا ہے حجت آخر زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔